وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ بروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں عظیم الشان مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ عظیم الشان مقصد اس ساری انسانیت کی رہنمائی تھی۔ اس سے بڑا مقصد کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ انسانوں کی رہنمائی کی جائے کامیابی کی طرف۔ ایسے رہنمائی دو چار آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں اور کسی ضروری امر پر گفتگو اور کام ہو رہا ہو، اور وہ کام بھی ایسا کہ جس میں دل دماغ اور ہاتھ پاؤں جسم لگا ہوا ہو۔ اتنے میں ایک نابینا کو دیکھیں جو کہیں کھڈے میں گرنے لگا ہو، تو ان لوگوں میں سے اگر کوئی ایک آدمی اپنے دل دماغ کو چھوڑ کر، اتنے اہم کام میں لگا ہو، اپنے ہاتھ پاؤں جو اس میں لگے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر وہ جلدی سے اٹھے اور مشقت کے ساتھ اس نابینے کو اس کھڈے میں گرنے سے بچا لے، سب بڑی تعریف کریں گے۔ بڑا آدمی ہے، اپنے کام میں نقصان کروا دیا لیکن اس نابینے کو بچا دیا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ عظیم الشان مقصد ہے۔ یہ ساری کی ساری انسانیت اپنے رب کو بھول کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ ایسے جیسے بیٹا دماغی توازن خراب ہونے سے اپنے باپ کو پہچاننا بند کر لے، ہر آدمی افسوس کرتا ہے۔ انسانیت نے اپنے باپ کو نہیں، اپنے خالق کو پہچاننے سے انکار کر دیا، بھلا دیا تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم سارے کے سارے جہنم کے گڑھے میں گرنے جا رہے تھے اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر وہاں سے لا رہا ہوں واپس۔ ایک عظیم شان مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا میں آ کر ایک زندگی گزاری۔ اس زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی لوگوں کو سمجھاتے بتلاتے ہوئے کہ دیکھو اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، جو سیدھا کامیابی کی طرف جاتا ہے، جنت کے باغات کی طرف جاتا ہے، اور اللہ کن چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں جو سیدھا جا کر جہنم کے گڑھے میں گرتا ہے۔ زبان سے بھی سمجھایا، عمل سے بھی سمجھایا، اور یہی دین ہے۔ صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، یہی تو دین ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن چونکہ دین بہت بڑا ہے، پوری زندگی کو محیط ہے، اس لیے کبھی کبھی نہیں، اکثر میں عام آدمیوں کی بات کروں، میرے جیسے آدمی
میں بہت نیک متقی پارسا علماء صلحاء اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکثر ہم سے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں جو دین کا حصہ ہے، جن کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں، جن کو ہم نے اگر دین سمجھا تو اہمیت نہیں دی، جن کو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو اختیار کرنا کیا ضروری ہے. نماز تو پڑھتا ہوں، میں نے تو اتنے حج اتنے عمرے بھی کیے، اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بھی کرو. تو چونکہ دین بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے اس دین کے 5 حصے کیے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم کتنے حصوں پر چل رہے ہیں. پہلا حصہ عقیدہ. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ، رسول، ملائکہ، کتابیں، جنت، جہنم، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول کو رسول کی طرح مانا، یہ نعوذ باللہ بعض تحریروں کے اندر رسول کی مثال تو ڈاکیہ کسی ہے پہنچا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں، رسول تو رسول ہوتا ہے. تفصیل کا موقع نہیں ہے، جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے تمہید بننا. عبادات ایک چیز، عقائد ہو گئے ایک حصہ، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز سکھائی ویسے پڑھنی پڑے گی. معاشرت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، دین کا ایک حصہ ہے. اگر نہیں چلے اس کے اوپر تو دین کے ایک حصے کو ہٹا دیا. اپنی ملکی، اپنی قومی، اپنی برادری، اپنے باپ دادا کے مزاج کیا کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر نہیں کیا، یہ ایک دین کا حصہ چھوڑ دیا. معاملات، لوگوں سے لین دین، مالک اور مزدور، سیٹھ اور ملازم، تاجر اور گاہک، یہ معاملات ہیں. اگر اس کو پورا نہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے بتایا، سکھایا، سمجھایا تھا، اور جیسا ان کے صحابہ جو براہ راست شاگرد ہیں انہوں نے کر کے دکھایا تھا، اگر اس طرز پر معاملات نہیں کیے اور مال زیادہ آنے کی امید میں یہودیوں کے رستے اختیار کیے اور عیسائیوں کے طریقے اختیار کیے، تو گویا دین کا ایک حصہ عمل نہیں کیا. اور 5ویں چیز اخلاق. یہ آج سمجھانا چاہتا ہوں، اخلاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی ضروری ہے. مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ مسئلہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت جس کو اخلاق کہتی ہے، اردو میں اخلاق وہ نہیں ہے، اور اردو میں جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، شریعت میں جو اخلاق ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اردو میں اخلاق مند آدمی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں سے ہنس کر ملے چاہے دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، لوگوں سے ہنس کر ملے چاہے آنے والے کو دل میں برا کہہ رہا ہو، بہت اچھے اخلاق کے ساتھ ہر آدمی کی ہر بات مان لے، تو یہ کہہ رہے یہ بھی صحیح، تو یہ کہہ رہے یہ بھی صحیح ہے. یہ حسن خلق ہے، یہ خوش خلقی ہے. معلوم ہے کہ اس آدمی کا کھانا سری حرام ہے، اس کے باوجود علماء سے مشورہ کیے بغیر چلے جانا اور اس کے کھانے میں شریک ہونا. کہتے ہیں ہم اخلاق کا کیا کریں، ہم اخلاق کا مظاہرہ کیا. یہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں، اللہ کا حکم توڑنا نہیں پڑتا ہے اخلاق کے مظاہرے میں. لہذا بس اس کو اتنا سمجھ لیجئے، جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں وہ بڑے جو شریعت میں اخلاق ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. شریعت جس کو اخلاق کہتی ہے وہ یہ ہے کہ تیرے دل کا جذبہ کیا ہے. کچھ اخلاق ذمیمہ ہیں، کچھ اخلاق حسنہ ہیں. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ صبر، شکر، عدل، تواضع، یہ دل کی کیفیتیں ہیں
دل کی ان کیفیتوں کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں. صبر کا الٹا بے صبری، اخلاق ذمیمہ. شکر کا الٹا ناشکری، اخلاق ذمیمہ. تکبر کا الٹا، تواضع کا الٹا تکبر، تکبر اخلاق ذمیمہ. قناعت اخلاق حسنہ، الٹا اس کا حرص، یہ اخلاق ذمیمہ. لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اخلاق فرماتے ہیں تو اس سے مراد دل کی وہ کیفیت ہے جس کے ساتھ عمل کیا جانا چاہیے. ہم نے حسن خلق کو، خوش خلقی کو اخلاق کا نام دے کر باقی سب چیزیں چھوڑ دیں. آج موضوع یہ اس لیے اختیار کیا کہ چونکہ ہر طرف سنتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم نے بھی گزشتہ جمعہ یہ آیت تلاوت کی جو ابھی کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور ہم نے تفصیل سے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اتباع کا مطلب ہے کیا. اتباع اطاعت سے ایک درجہ بڑھی ہوئی ہے. اطاعت کہے ہوئے کو ماننا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی، پیغامبر جو اللہ کا پیغام لے کر آیا اس کی اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. جس نے رسول کا کہا مان لیا، تحقیق اس نے اللہ کا کہا مان لیا. اس لیے کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. رسول جو کچھ کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحی، ما ینطق عن الہوی، جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے. ان ہوا الا وحی یوحی، جو باتیں ہیں جو ان کے اوپر وحی کی جاتی ہیں. کبھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا ہے، اور کبھی براہ راست اللہ پاک اپنی مرضیات نامرضیات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیتے. اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. لہذا یہ سوچنا ہوگا کہ ہم سنتوں پہ جو چل رہے ہیں وہ واقعی سنتوں پر چل رہے ہیں یا دیکھا دیکھی پر چل رہے ہیں. یہ تو برحق ہے. ٹوپی کا پہننا مسنون ہے، سر ڈھکنا، ٹوپی کا پہننا لفظ استعمال کروں، سر ڈھکنا مسنون ہے، سنت ہے. یہ طے ہے کہ داڑھی کا ایک مشت سے کم رکھنا جائز نہیں ہے، واجب ہے باقی، لیکن داڑھی رکھنا سنت ہے. ایک مشت رکھنا واجب ہے. ایسے ہی جیسے کہ پوچھا گیا یہ قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. لیکن علماء سے پوچھو، کہیں گے قربانی واجب ہے. سنت تو ان کا طریقہ ہے لیکن اس میں یہ واجب ہے. تو ایسے ہی اس کو سمجھیے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں، جو نظر آتے ہیں. بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے. کھانے سے پہلے دعا پڑھ لینا سنت ہے. یہ ہم دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے، خود مجھے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے، یا بنیا اقدرت ان تصبح وتمسی ليس غش ليس في قلبك غش لأحد. اے پیارے بیٹے، بنیا بڑے پیار سے بیٹے ہو گئے، اے بیٹے یا اے پیارے بیٹے. انس جو خدمتگار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال تک خدمت کی ہے. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو تو صبح اور شام اس حال میں کیا کر کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کوئی میل نہ ہو. ہاں، اگر صبح ایسے کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان
लिअहदिन, किसी एक के लिए तेरे दिल में कोई मैल ना हो, फफअल, तो तू ऐसा कर लिया कर। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मुकम्मल की, सुम्मा क़ाल ली, तो फिर मुझसे कहा, या बुनैया हाज़ा मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नतों में से है। बेखबर, बेगाना, बेफिक्र, बेपरवाह, ये भी तो सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक तो सुन्नत नहीं है, हम मिसवाक की नाकदरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मिसवाक करते हुए हम सोचते हैं हम सुन्नत कर रहे हैं, मिसवाक ना हो तो सोच रहे हैं। और बाज लोगों को देख रहे मिसवाक कर रहे हैं, हम नहीं करते, हम सोचते हैं हमको भी मिसवाक करनी चाहिए, नजर आने वाली सुन्नत है, पर यह भी तो सुन्नत है। कितने लोग हैं जिनसे बुग़्ज़, जिनसे कीना, जिनकी तरफ से मैल दिल में बरसों से परवरिश पा रहा है, बरसों से। अब बाज़ औक़ात लोग वो कीना बुग़्ज़ क्या है, इसको अंग्रेजी वाले तो एक जुमले में, एक लफ्ज में समझ हैं, जिसको कहते हैं ग्रज, किसकी तरफ से अपने अंदर एक गरज रखना, ग्रज, GRUDGE, समझ रहे हो। लेकिन कैफियत को बयान करने के लिए कहा कि किसी आदमी के मुताल्लिक बुरा ख्याल दिल में आए कि इसने मेरे साथ ये क्या किया, इसने मेरे साथ ये क्या किया, और बस एक वसवसा आए, एक ख्याल आए और गुजर जाए, लेकिन उसी ख्याल को पकाए 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 और इस इंतजार में रहे कि जैसे ही मौका मिलेगा वैसे ही मैं इसका बदला इसको चुका दूंगा, ये कीना और बोझ है। हमारे दिल साफ है, हमारे दिल तो ऐसे हैं, अल्लाह मुआफ फरमा दे। दूर पार का दुश्मन तो दूर पार का दुश्मन है, मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों के साथ ये मेरे जुबान का नहीं है, उसके लिए, उस पूरी कौम के लिए कीना अंदर भरा हुआ है। बस नहीं चलता कि मैं यूं कर दूं, मोहल्ले वालों के लिए, पड़ोस के लिए, ओह कीना भरा हुआ है। वो किसी उलमा में से किसी से बात सुनी, उसको नकल कर रहा हूं कि रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना आसान, लेकिन जिस पड़ोसी से दिल में कीना हो उससे माफी मांगना बड़ा मुश्किल है। और हालात इतने खराब कि मियां और बीवी आपस में कीना रखते हैं, आज इन्होंने मुझे डांटा है, कल मैं बताऊंगी। शौहर सोचता है आज इसने मेरे साथ ये बदजुबानी की है, जरा मौका मिलने दो, मैं स्कोर सेटल करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि, आज जहां सुन्नतों की बातें हो रही हैं, आपके सामने बात रखी है, मुख्तसर कर दी, अभी आगे बहुत सारी बात थी, नमाज के बाद इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। सिर्फ ये अर्ज करना है, आज के दिन इसका अहद कर लीजिए, इंशाअल्लाह अपने दिल को सारे मुसलमानों की तरफ से साफ रखेंगे इंशाअल्लाह। और अगर किसी के दिल में फिर भी है तो उसकी माफी मांगेंगे अल्लाह से भी और उस आदमी से भी। और कीना को दूर करने के लिए जो अमल आमाल बुजुर्गों ने बतलाए समझाए हैं उनको इख्तियार करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।